روزہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا اور جس کا مقصد تقوی کا اصول ہے۔ روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی چیز سے نیت اور ارادے کے ساتھ بچے رہنا ہے۔ ہر بالغ عاقل مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ ماہ رمضان کا آغاز 29 شعبان کو چاند نظر آنے یا شعبان کے 30 دن مکمل ہونے سے ثابت ہوتا ہے۔ چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی مسنون دعا، ترجمہ: یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب ایک ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل ہونا ضروری ہے۔ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھاتے ہوئے اذان شروع ہو جانے کی صورت میں سحری چھوڑ دینے کے بجائے جلدی کھا لینی چاہیے۔ افطار جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطاری کی دعا، ترجمہ: پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہوگا۔ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانے سے روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ جو روزہ افطار کرائے وہ اسے یوں دعا دے، ترجمہ: روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے۔ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دعا ڈالنے سے دعا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو جائز نہیں۔ نکسیر، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، وہ دن کے کسی حصے میں ہو۔ روزے کی حالت میں پچنے لگوائے جا سکتے ہیں۔ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جائے۔ ایسا انجیکشن جو بطور دوا لگوایا جائے اور کھانے پینے یا غذا کا بدل نہ ہو، بطور علاج مریض کے پٹھے یا نس میں لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا واجب ہے، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گونڈ بھی اگل دینا ضروری ہے۔ جس نے جان بوجھ کر بلا عذر کھا پی لیا اور اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دان سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر خون نکلنے سے پرہیز کریں۔ روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی تو اس کی قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے ہوں گے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں۔ البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دو چند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ شوہر گنہگار ہوگا، نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازمی ہوگا۔ کفارہ کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کا دہرانا مسنون ہے۔
رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تراویح نفل نماز ہے جسے تہجد یا قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی سنن رکعتیں 20 ہیں۔ نفل نماز ہونے کی وجہ سے کم یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ رمضان کی انتہائی قدر و منزلت والی رات لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کی دعا: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ رمضان میں مسجد میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اس کی مدت 10 دن ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا ناجائز امور ہے۔ حالت روزے میں بیہودہ فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ صدقہ فطر ہر ایک پر فرض ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صالیہ ہے جو 2.5 یا 3 کلو گرام گلے کی قیمت کے برابر ہے۔ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ رمضان کے فوراً بعد شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔